ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے میزان تک، میزان سے پل صراط تک، اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ درود و سلام یاسین پر اور آل یاسین پر، میرے سرداروں پر، 12 اماموں پر، تقوی کے میناروں پر، ہدایت کے چراغوں پر، کائنات کے سہاروں پر۔ لعنت ہے ان پر جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو جھٹلایا، آل محمد پہ ظلم ڈھایا۔ ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی 4 برس کی بطول کے، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنایا، اور ہمارا دل ایسا بنایا کہ ہم آل محمد کا ذکر سن کر یوں محسوس کرتے ہیں جیسے 13 رجب کو کعبے کی دیواروں نے محسوس کیا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ کا اس عبادت میں شامل ہونا، دور دور سے آنا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس کو، اس تنظیم کو، تمام مومنین کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہر دعا کی ایک دعا ہے، مالک پاک جو پردے میں امام بیٹھا ہے مالک اس کا ظہور فرمائے۔ امام کے ظہور کی دعا پہ جو کچھ لوگ آمین نہیں کہے، کچھ لوگ ساتھ مل گئے ہیں، آمین ضرور کہا کریں، اپنے امام کی ظہور کی دعا ضرور مانگا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، اور 73 کے 73 یہ مانتے ہیں کہ مہدی آئیں گے، لیکن 73 میں سے دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں کہ وہ آ جائیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ نے بولنا ہے ساتھ تاکہ آپ کا میرا تعارف ہو جائے تو پھر بات شروع ہو جائے۔ 73 میں سے صرف شیعہ دعا مانگتے ہیں، 72 نہیں مانگتے۔ میں پہلا فقرہ دے رہا ہوں، اس سے پتہ چلنا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ آپ سننا بھی چاہتے ہیں، مجھے نہیں سننا چاہتے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ واحد مکتبہ فکر ہے جو مہدی کے آنے کی دعا مانگتا ہے، 72 نہیں مانگتے۔ شیعہ شوق سے مانگتے ہیں اور 72 خوف سے نہیں مانگتے۔ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے بھائی آپ جی، آپ سلام، مولا کو سلامت رکھ جیو، مولا کو سلامت رکھے، بادشاہت رہے، کیونکہ ان کو قبلہ پتہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے، اور انہوں نے زہرا کے دشمنوں کو مانا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے سرکار، بس یہی سے میری بات شروع ہو گئی ہے۔ 10 دن میں نے آپ سے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے، عبادت اور نجات، عبادت اور نجات۔ جو جاگ رہے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے، جو سو گئے ہیں ان سے میں یہ کہہ دوں کہ جس پیر کے آپ ماننے والے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زندگی میں بس ایک راز سویا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ تو بات میں شروع کر رہا ہوں
پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ موضوع کا اعلان اور تفصیل سے بات ہوگی. بس پہلی میں بات کر رہا ہوں. اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے, ترجمہ آپ نے یہ سوچ کے سننا ہے, نہ یہ کوئی روایت ہے, نہ راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا جی, راوی ضعیف نہیں ہے, لانے والا جبریل ہے, سنانے والا محمد. بندہ کوئی بھاگ نہیں سکتا. منبر کی بلندی سے میں پڑھ رہا ہوں, سورہ طٰہٰ ہے, ارشاد ہو رہا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. اللہ ضرور نجات دے دے گا, تمہیں مغفرت مل جائے گی, نجات مل جائے گی. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. اگر تم توبہ کرو, ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو, تمہیں نجات مل جائے گی. اگر تم توبہ کرو, ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. آیت ختم ہو جاتی تو بات بھی ختم ہو جاتی, مگر آیت آگے بڑھی. آیت نے کہا ثم اہتدی, جو ہاتھ نیچے رہ جائے گا مجھے افسوس رہے گا, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, دکھی مجھے واپس نہ بھیجنا. اللہ کہتا ہے لیکن ثم اہتدی, شرط یہ ہے تمہارا ہادی صحیح ہو. بھئی کون پیچھے رہ گئے, کون سے ہاتھ نیچے رہ گئے یار, کون سے ہاتھ نیچے رہ گئے؟ اس سے کوئی آسان بات ہی. حیدری, کوئی بندہ نعرہ مار رہا ہے, کوئی نہیں مار رہا ہے, کوئی سوچ میں ہے. جیو حیدری, اپنا نصیب ہے, نعرہ مارا کرو. اس ذکر میں ضرور نعرہ لگایا کرو. یہ کوئی میری حوصلہ افزائی نہیں ہے. عزیزان محترم, میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے, جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے وہ گناہ لکھ رہا ہے. ایسی کوئی نیکی نہیں جو تو کرتا ہو یہ لکھنا لیتا ہو, اور ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو تو کرتا ہو بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھنا لیتا ہو. لیکن میرا نبی زبان صدق سے ارشاد فرماتا ہے, جب کوئی شخص ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے, دائیں طرف بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے. آواز قدرت آتی ہے, قلم رکھ دے, تیرے بس میں نہیں تو اس کا اجر لکھ سکے اللہ اپنے ہاتھوں سے. توجہ ہے یہ نہیں, توجہ ہے یہ نہیں, جیو ہے, مل جائیں گے سب مل جائیں گے ہم. جیو حیدری, مل جائیں گے سب پیچھے والوں کے ساتھ انشاءاللہ. حیدری, توجہ ہے نہیں. مولا کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہیے گا. نجات اس پر ہے جس کا ہادی صحیح, توبہ بھی کی, ایمان بھی لایا, عمل بھی کیا. ہادی صحیح نہیں, عمل قبول نہیں. ہادی صحیح تو عمل قبول, ہادی غلط تو عمل قبول ہی نہیں. پہلا عمل ہے, پڑھنی نماز ہے. توجہ ہے یہ نہیں, پہلا عمل ہے, پڑھنی نماز ہے. پڑھنی ویسے ہے جیسے رسول پڑھتے تھے. گھبرا گئے ہیں میری بات سن, ذرا توجہ طلب نقطہ ہے یہ. پہلا عمل ہے, پڑھنی نماز ہے. پڑھنی ویسے ہے جیسے رسول پڑھتے تھے. مجمع شیعوں کا گھبرا جاتا ہے بعد نماز کی سن کے, تسی بھی پریشان ہو گئے. قبلہ مجھے آتے ہوئے بتا رہے تھے آپ اردو بہت بولتے ہیں. میں نے کہا مجھے پنجابی آتی ہے, میں نے پنجابی میں بھی پڑھ لینا ہے, لیکن میں نے بات پہنچا دینی ہے آپ. پہلا عمل ہے پڑھنی نماز, پڑھنی ویسے جیسے رسول پڑھتے تھے. عزیزان محترم, یہی فرق ہے تمام مکاتب فکر میں اور شیعوں میں. حیدر عباس اپنا عقیدہ بیان کر رہا, تائید میں ہاتھ ضرور اٹھانا. عزیزان محترم, مسلمانوں میں آئے 4 امام, 4 فقہ بنی. شیعوں کے آئے 12 امام, 1 فقہ بنی. بھائی توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے, میرے ساتھ بولنا. جیو حیدری. شیعوں میں آئے 12, 1 فقہ. وہاں پہ آئے 4 فقہ بنی. یہاں پہ 12 آئے, 1 فقہ بنی. پڑھنی ہے نماز, پڑھنی ویسے ہے جیسے میرا رسول پڑھتا تھا. عزیزان محترم, میں
شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے لیے مل کے پڑھتا ہوں، اس لیے میں نہایت قابل احترام طریقے سے مسلمانوں کے پہلے امام سے پوچھا سلوٹ کر کے، سرکار آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا میں نے کب دیکھا، میں تو رسول کے 80 سال بعد آیا ہوں۔ دہرا گیا میری بات۔ میں نے مسلمانوں کے نہایت قابل احترام دوسرے امام سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا جی ہم 100 سال بعد آئے۔ میں نے تیسرے سے پوچھا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا ہم 150 سال بعد آئے۔ چوتھے سے پوچھا 150 سال بعد آئے۔ اب میں نے اپنے پہلے امام سے پوچھا، مرد میدان سے پوچھا، کل ایمان سے پوچھا، ساقی کوثر سے پوچھا، فاتح خیبر سے پوچھا، علی ابن ابی طالب سے پوچھا، یا علی تو نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا تب دیکھا، ایک وہ پڑھانے والا تھا، ایک میں جیو جیو حیدری، آپ جی آپ سلامت جو آپ ہیں زیادہ موت مولا آپ کو سلامت رکھے بعد شاد رہے۔ میں نے اپنے پہلے امام سے پوچھا، مرد میدان سے پوچھا، کل ایمان سے پوچھا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا تب دیکھا جب ایک وہ پڑھانے والا تھا، ایک میں پڑھنے والا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے امام سے پوچھا، مولا حسن مجتبی سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا بابا نے سب سے پہلے دیکھا، میں نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ میں نے حسین کریم کربلا سے پوچھا، اپنے بادشاہ حسین سے پوچھا، میں نے کہا حسین تو نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا بابا نے سب سے پہلے دیکھا، بھیا نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، میں نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ جیو سلامت جیو آپ جی ہیں سلامت رہے، آپ کی ماؤں کو جوتیوں کو سلام، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جی ہیں آپ سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ جی دعا فرمائی گا سرکار۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عمل قبول تب ہوگا ہادی صحیح ہو، ہادی صحیح عمل قبول، ہادی صحیح نہیں ہے عمل قبول ہی نہیں، کچھ کر لے عمل قبول ہونا ہی نہیں اگر ہادی صحیح نہیں۔ یہ میں مسلمانوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جھگڑا مت کیا کریں، یہ آپ 10 منٹ بعد کیوں روزہ کھولتے ہیں، آپ 10 منٹ پہلے کیوں کھولتے ہیں؟ بھئی یہ فیصلہ نہیں کرنا میں 10 منٹ پہلے کیوں کھولتا ہوں، آپ پہلے کیوں کھولتے ہیں، میں بعد میں کیوں کھولتا ہوں؟ میں بعد میں اس لیے کھولتا ہوں میرے امام نے بتایا، آپ پہلے اس لیے کھولتے ہیں آپ کے امام نے بتایا۔ فیصلہ یہ نہیں کرنا ہے وقت کس کا ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا ہے امام کس کا ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے تو اپنے اماموں کی لسٹ تو دیکھ، لسٹ میں فال بھی کرتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو ہے یا نہیں ہے سرکار، پہلے آپ اپنے اماموں کی لسٹ تو چیک کریں۔ وہ اللہ کی ویکینسی جو اللہ نے امامت کی نکالی ہے اس ویکینسی میں فال ان کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کی کیپیسٹی بھی ہے کیپیبلٹی بھی ہے نہیں ہے۔ وہ سی وی دے، اللہ سی وی پھینک دے جہنم میں، یہ تو پاگل ہے تو کدھر سی وی دے رہا ہے؟ نوجوان میرے سامنے بیٹھے، بھئی کسی رائٹ جاب کے لیے رائٹ بندہ ہونا چاہیے، تو کہاں سی وی فال ان کر رہا ہے اپنی؟ امام بننا جی میں نے، اللہ نے قرآن میں امام کی نشانیاں بتائی ہیں۔ بھئی قرآن سن کے گھبرا تو نہیں جاتے؟ اللہ نے قرآن میں آیت پڑھنے لگا ہوں سرکار، ایک آیت لوگی تو پھر میں 5 اور پڑھوں گا، اور آیت میری ضائع نہ ہو جائے۔ تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں مسلمانوں کے لیے یہ تقریر کرتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ تقریر صرف آپ کے نعروں کے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ اسے نوجوان اٹھائیں، کل صبح سکول میں لے کے جائیں، کالج میں لے جائیں، دکان پہ لے جائیں، دفتر میں لے کے جائیں، ان کے سامنے رکھو، یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ میں باتیں کرنے ممبر پہ نہیں آتا ہوں، پیغام دینے آتا ہوں، توجہ رکھتا ہوں۔ سورہ المائدہ ہے، قرآن پاک کا 5واں سورہ، آیت کا نشان نوجوان نوٹ کریں، 77
77 اللہ نے لوگوں کو بتایا کس کو امام نہیں ماننا. توجہ نشانی سننا. میں صرف نشانی بتاؤں گا, تبصرہ نہیں کروں گا. جو ہاتھ نیچے رہ جائے گا وہ بندہ شیعہ نہیں ہوگا. توجہ, اللہ کہتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. کبھی کسی ایسے بندے کو امام نہ بنانا جو پہلے مشرک رہ چکا ہو. جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے اسے کبھی بھی ہادی نہ بنانا. ضلوا من قبل, جو پہلے گمراہ رہا ہے وہ امام ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اتنا خوبصورت سنا, میں ذکر میں 5 آیتیں اور پڑھ دوں. مولا کو سلامت رکھے, بہت شاد رہے. جتنے بیدار آپ بیٹھے اور ویسا ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ, 5 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. امام کی کیا نشان, کون امام ہے کون نہیں ہے. سورہ قلم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ إِمَامٍ مُبِينٍ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ. توجہ, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. کبھی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, کبھی کسی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جس نے جھوٹ بولا ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, کبھی ایسے کی اطاعت مت کرنا جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو. ہمازٍ مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم. کہ بلا یہ ممبر کی میرے پاس قسم ہے, میں ممبر پاک کے تمہیں کھاتا ہوں, غازی کے پاک علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر یہ جملے قرآن میں لکھے ہوئے نہ ہوتے, میں یہ لفظ بولنا ہی نہیں چاہتا ممبر سے, لیکن یہ لفظ قرآن نے, اللہ نے کہے. اللہ سے زیادہ کوئی ادب جانتا ہے؟ اللہ نے جملہ کہا اتلم بعد ذالک زنیم. کبھی جو ہاتھ نیچے رہ گیا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا خدا کی قسم. کبھی کسی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو. میں نے بات کر دی ہے سرکار. علی 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 اگر لطف آ رہا ہے میرا نام یاد رکھنا, حیدر عباس نقوی. خاص عبادت کے وقت جب مصلی عبادت نام لے کے دعا کرنی, بھولنا نہیں, دعا کرنی ہے. آپ میرا نام لے کے میری بس دعا کر, بس اور کچھ نہیں چاہیے تمہارے سے, دعا کر دے. مولانا سلامت رکھے بادشاہ. ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا کبھی جس کے باپ بھی کہنا پتا ہوں. پھر کہ سرکار یہ امام ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں, تو پتہ تو لگی امام کیسا ہونا چاہیے. کیسا ہو پھر امام, اگر ایسا بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو تو کیسا ہو. سرکار بڑا ایک مشہور ہادی ہے, اور خدا کی قسم ایسا ہادی ہے جس کا تذکرہ مسلمان بھی کرتے ہیں, پورے ذی الحج کے مہینے میں کرتے ہیں, جس نے وہ قربانی کی تھی انی جاعلک للناس اماما. صرف انسانوں کا امام, صرف انسان. امام ہوتا کیسا ہے سرکار؟ نشانی بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ امام ہوتا کیسا. آئیے میں بتاؤں کیسا ہوتا ہے امام. یہ سرکار جب نمرود نے کہا نا اس کو آگ میں پھینک دو, ماتمیوں سے میں مخاطب ہوں, دیکھنا میری طرف, صرف ماتمی اس جملے کو سمجھ سکیں گے جو میں کہنے لگا ہوں. ہاں, اس کو آگ میں پھینکو. نمرود اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا, کہتے یہ اس کو نا آگ میں پھینک, آگ لکڑیاں جمع, یہ منجنیق سے اس کو یوں آگ میں پھینکنا ہے. نمرود کے ساتھ اس کی بیٹی بھی کھڑی تھی محل کی چھت, محل کی چھت پہ نمرود کی بیٹی کھڑی. اس نے, اب دیکھنا امام ہوتا کیسے, اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ابراہیم کو دیکھا,
پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ ابراہیم کو دیکھا. جب پہلی دفعہ ابراہیم کو دیکھا نا, اس نے ایک جملہ کہا, کہتی مجھے نہیں پتا تو دین کون سا لایا, تیرا پیغام کیا ہے, مگر تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے تو جو کہتا ہے وہ سچ. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے. میں ایمان لائی. اگلا جملہ سننا, میں نے عرض کیا ماتمیوں کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں. توجہ. کہتی لیکن اب میں کیا کروں, میں اپنے باپ سے لڑ تو نہیں سکتی. ہاں یہ کر سکتی ہوں, اس کے آگ میں گرنے سے پہلے خود کو آگ میں گراؤں اور جلا دوں. خود کو گرا کے جلا دوں. بس توجہ رکھنا میری طرف, توجہ رکھنا میری طرف. عبادت اور نجات کے بالکل میں مضمون کے آخری منازل پہ پہنچ رہا ہوں, میرے فکرے کو ضائع نہ کرنا. بس ازانے میں جیسے ہی اس نے یہ سوچا کہ میں اس سے پہلے خود کو آگ میں گرا کے جلا دوں, اس نے محل کی چھت سے چھلانگ لگائی. جیسے ہی آگ میں کودی, آواز قدرت آئی, جبریل اسے پروں پہ اٹھا کے آسمانوں میں بلند کر دے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے ہادی وہ ہوتا ہے نہ خود جلتا ہے نہ حبداروں کو جل. توجہ ہے یہ نہیں ہے, توجہ ہے یہ نہیں ہے, توجہ ہے, توجہ ہے یا نہیں. نہ خود جلتا نہ حبداروں کو جلنے دیتا. مجھے حضرت حسن زیادی علیہ مقاموں کو یہاں پر جملہ یاد آ گیا, خدا کی قسم. وہ فرمایا کرتا تھا جب نمرود نے دیکھا نا کہ ابراہیم جلتا نہیں ہے تو خود ہی جل گیا. باریک لوگوں کے لیے جملہ تھا, باریک ذہنوں کے لیے ہے, توجہ ہے یا نہیں. وہ خود ہی جل گیا. نجات ہے ہادی پر, ہادی کا انکار نہیں کرنا, اس کے فضائل کا انکار نہیں کرنا, اقرار کر لینا ہے, اسے مان لینا ہے. ایسا ماننا ہے کائنات کی پوری طاقتیں مل جائیں, تمہیں کیسے چھوڑو, ضروری نہیں ہے. کیا علی ولی اللہ پڑھتے رہتے ہو, کیا ہو جانا ہے. مجھے ہے یہ نہیں, جس صورت میں تمہیں آ کے وہ ملے, جس حلیے میں, جس گٹ اپ, علی ولی اللہ کے یہ کیا ہے. آپس میں جھگڑے کی وجہ ہے, جھگڑا بنتا ہے, علی ولی اللہ پہ بات نہ کیا کرو. اسے کوئی یار تو اتنا امن پسند ہے, یہ غدیر میں رسول نے کیوں نہیں سوچا تھا. اتنا امن پسند بندہ ہے, تو کہاں سے آگے ہمیں مل گیا بھائی. بھائی عزیزان محترم, اتنی تجھے تکلیف ہے میرے مولا کی ولایت سے, میں یہی تو سوال آپ کو کائنات میں بتانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم توجہ, اذانوں میں آوازیں آ رہی ہے اشہدو ان علی ولی اللہ, اشہدو ان علی ولی اللہ. علی ولی اللہ بند کر دو, علی ولی اللہ بند کر دو. اپنا پرایا ایک ہی سوال, کسی کو اور کوئی سوال ہی نہیں. ایک مسلمان بھائی مجھ سے پوچھنے لگے, کہتے قبلہ یہ علی ولی اللہ آپ کیوں پڑھتے ہیں ہر کلمے میں, شہادت میں, ہر جگہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا سرکار میں کیا کروں, میں قبلہ اتنے آرام سے جملہ دوں گا, پتہ نہیں تم کتنے زور سے سنو, بالکل آرام سے آہستہ آواز میں جملہ دے رہا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے قبلہ, آپ کو الصلاۃ خیر من النوم کمرے میں ملا ہے, آپ تو چھوڑتے نہیں, ہمیں علی ولی اللہ میں تو علی ہم کیوں چھوڑ دیں. مولا کو سلامت ہے, تمہیں غلام سے ملا ہے, ہمیں سرکار سے ملا ہے, ہم کیوں چھوڑ دیں. تو چھوڑتا نہیں, تو چھوڑ, تو کیوں نہیں چھوڑتا. عزیزان محترم, اپنا پرایا مل کے تمہیں اس ولایت سے کچھ پیچھے کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, گرتے ہوئے, سنبھلتے ہوئے, بس یا علی مدد, بس علی ولی اللہ. اور یاد رکھنا میری بات, جو میری بچیاں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب, جو امتی ہیں میری اولاد کی طرح, جو سیدزادی ہیں, مرشدزادی ہیں, ان سے تو ہم نے دین لینا. میں پیغام دے رہا ہوں, میرا پیغام لے لینا. میرے
نبی کا فرمان ہے جب گھر سے نکلو شادی کا ارادہ کرو، اپنے لیے بیوی مت ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ سرکار وجہ یہ ہے جو ماں ہے نا، یہ شیعوں کے گھروں کا دستور، جب گھر میں جاتے ہیں تو ماں مرد کو کہتی دیکھیں اب آپ کا بچہ یا حسین کرتا ہے، دیکھیں یہ اب یا علی کرتا ہے، دیکھیں یہ علی ولی اللہ کرتا ہے، دیکھیں یہ علی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ماں سکھاتی، پنتن پاک 5 12 امام علی ولی اللہ، یہ سب ماں سکھاتی۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اسے مولوی صاحب سکھاتے ہیں وضو ایسے کرنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو کے مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، سوال وہ نہیں پوچھے جاتے جو مولوی نے سکھائے تھے، وہ جو ماں نے سکھائے تھے۔ گھبرا گئے میری باتیں تم لوگ لے نہیں نہ رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ماں نے سکھایا تھا وہ پوچھا جائے گا۔ وہاں پہ وضو کا طریقہ نہیں پوچھا جانا، نماز واجب ہے، پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، مگر نجات کس پر ہے؟ سوال کیا پوچھے جائیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں میں سرکار عزیزان محترم حیدرآباد نقوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، خدا کی قسم نہ چھوڑ دینا یہ علی ولی اللہ، کیونکہ میرے پیر علی کا یہ وعدہ ہے کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنی قبر میں جاتا ہے، دائیں طرف میرے پیر علی کا تخت رکھتا ہے، فرشتے آ کے سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا، تو مومن جواب نہیں دیتا، فرشتہ مڑ کے پیر علی سے کہتا ہے تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو میرا پیر علی کہتا ہے تمام زندگی میرے ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے ملوں کو جواب دیتا رہا ہے، اب سوال تو پوچھ جواب علی۔ جیو سلامت رہو جو بندہ کھول رہا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رکھیں، مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ نجات اپنے پیر کو مان لینے میں ہے، شک کرنے میں نہیں ہے۔ خبردار شک نہ کرنا، جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ کمال ہے، کتنا سناٹا ہے، بالکل غدیر لگ رہا ہے، بن کی گئی ساڑھے نا تو جو ہے وہ اس طرح پریشان ہو گئے ہیں، ٹنڈے انہوں نے کرائی ہوئی تھی، بن کی گئی۔ جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ۔ یار مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں لگتی، جنہیں 23 سال میں یہ سمجھ نہیں آئی رسول کے آگے چلنا ہے پیچھے چلنا ہے، وہ دین کیا دیں گے؟ شو یہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی جنہیں، جو آگے رہ گئے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ، انہیں بتاؤ ان کا ہادی کون ہے، پڑھاؤ انہیں علی ولی اللہ، سب کو پڑھاؤ۔ حیدر عباس نقوی یہاں پر ایک بات کرنے لگا سرکار، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اور بڑی سینسٹیو بات، اور میں اس بات پر خدا کی قسم، میں اس بات پر اپنے مسلمان بھائیوں کو، اہل سنت بھائیوں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور سب مل کے آپس میں رہے سرکار، یوں شیعہ سنی سب مل کے رہے۔ یہ بہت ہی عجیب موڑ پر میں آپ کو یہ پیغام دینے لگا، زندگی باقی نہیں باقی کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں میں نے سوچ رہا مجھے ڈیڈ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اٹھ جائے گا، میں پیغام دے رہا ہوں، خدا را یاد رکھنا، پوری کائنات میں جتنی دہشت گردی ہو رہی، یہ ساری مذہبی دہشت گردی ہو رہی، دین کے نام پہ دوسرے کو مار رہا، کیا دین یہی سکھاتا ہے دوسرے کو مار دو؟ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ آپس میں محبت سے رہو، اتفاق سے رہو، رواداری پیدا کرو، صبر پیدا کرو۔ توجہ چاہتا ہوں میں، جو آگے رہ گئے پیچھے بلاؤ،
جو پیچھے رہ گئے آگے بلاؤ. کمال ہے سرکار, خدا کی قسم یہ میں سمجھتا ہوں سید پاک کے جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں, یہ اس لیے ہیں کہ اکٹھے نہیں بیٹھے. اکٹھے بیٹھتے سارے مسئلے حل ہو جاتے. اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں, مسئلے کیسے حل ہو؟ اکٹھے بیٹھے ہی نہیں. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے نماز پڑھی, ساتھ میرے مسلمان بھائی تھے, انہوں نے بھی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا, وہ کہتے کہ بھلا یہ آپ یہ گھوم گھوم کے کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں کہا آپ نماز ختم کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مس انڈرسٹینڈنگز مولویوں کی ڈالی ہوئی ہے. ساتھ بیٹھے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ ایسی بات تھوڑی ہے جو سمجھ نہیں آتی دین میں. مل کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, سمجھ میں آ جائے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی بات مانتے ہیں, سمجھانے کا طریقہ فرق. کہتا اچھا جی چلے میں نماز پڑھ کے پھر آپ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے بھی نماز پڑھ لی. کہتا سرکار میں تو پڑھ آیا ہوں, اب بتائیں یہ گھوم گھوم کے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں کہا سرکار پہلے آپ بتائیں یہ آپ گھوم کے کیا پڑھتے ہیں؟ پیچھے سوئے ہوئے مجمع کو میرا سلام ہے جی, سلوٹ ہے میرا جی, دو میں ہاتھوں نال سلوٹ ہے. تو مجھے ہے یا نہیں سر؟ میں نے کہا کہ بھلا یہ آپ یہ کیا ہے؟ اور کہنے لگے دیکھو جو پتا تھا کچھ بھی نہیں, یہ فرشتے ہیں دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہیں, ان سے ہیلو ہائی رکھنی چاہیے, عمل لکھتے ہیں. ہیلو ہائی رکھنی چاہیے, اعمال لکھتے ہیں ہمارے, ان کو سلام کرتے ہیں جو بڑا ضروری ہے. میں نے کہا سرکار بھی جملہ دے رہا ہوں میں خدا کی قسم, قیامت کا جملہ ہے جو حیدر عباس نقوی توجہ دینے لگا ہے. کہتے سرکار ان سے ہیلو ہائی رکھنی بڑی ضروری ہے, یہ ہمارے عمل لکھتے ہیں اس لیے ان کو سلام کرتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ گھوم گھوم کے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ عمل لکھ کے جن کے پاس جاتے ہیں ہم اپنا اپنا نصیب ہے, کسی کا حیدری تو جو ہے یہ نہیں سرکار. اور یہ جن کے پاس جاتے ہیں, تیرا تعلق غلاموں سے ہے, ہمارا اماموں سے ہے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ جاتے کس کے پاس ہیں عمل لکھ کے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو دکھاتے رہتے ہیں یوں کرتے؟ مجھے بتائیں تو صحیح سرکار, مسلمان مجھے بات سمجھائیں تو صحیح, یہ لکھ کے کس کے پاس پیش ہوتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے آگے تو جبریل نہیں جاتا ان کا سردار, تو پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ کون ہے ان کا والی وارث ہے؟ بتائیں تو صحیح مجھے مسلمان, مجھے بتائیں یار. عزیزان محترم ایسے دین نہیں چلتا باتوں سے, دلیل چاہیے دین کو ماننے کے لیے. میں تو مسلمان بھائی کو سلوٹ کرتا ہوں خدا کی قسم, میں ان کی جوتیوں کو سلام کرتا ہوں خدا کی قسم مسلمان بھائیوں. ایک بلا بڑی مشہور مثال میں دے کے ایک نئی بات دینے لگا. کبھی کسی نے کہا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کسی نے کہا حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم, کہا ہے نہیں نہ کہا. دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی, دیکھیں ہم اصحاب کا کتنا احترام کرتے ہیں, ہم ازواج کا کتنا احترام کرتے ہیں, ازواج نبی کا, اصحاب نبی کا, اور سب کا احترام اتنا ہی کرتے ہیں جتنا زہرا نے بتایا ہے. یہ نہیں سرکار, سب کا ہم ویسے ہی احترام کرتے ہیں جیسا اہل بیت نے ہمیں بتایا. ہم کون سے کسی کے منکر ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ درود پڑھتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں وازواجہی وصحابہی, پڑھتے ہیں نا وصحابہی وازواجہی. حضرت محترم دیکھیں کہ جس بات, یعنی کہ میں خود صحابہ کا ماننے والا, میں سلمان کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھوں, میں ابو ذر کے پاؤں چوم لوں, عزیزان محترم میں نہیں صحابہ کو مان, لیکن میں نہیں پڑھتا ابو ذر پہ درود, میں نہیں پڑھتا سلمان پہ درود, وہ پڑھتے ہیں. تو مجھے ہے یا نہیں سرکار؟ میں سرکار بڑی لمحہ فکر دینے لگا خدا کی قسم. اس جملے کے اندر آج کے دور کے فتنے کا حل ہے جو لے لے گا. دور دور تک سر پیر نہیں بنتا کہ میں صحابہ پہ درود پڑھ دوں, لیکن میں ان کے عشق کو سلوٹ کرتا ہوں, ان کی محبت کو میرا سلام ہے. بات بنتی ہے نہیں بنتی, لاجک بنتا یا نہیں بنتا, انہوں نے درود میں شامل کر لیا ہے. عزیزان محترم کیسے افسوس کی بات ہے, جس کا سر پیر ہی نہیں بنتا انہوں نے شامل کر لیا ہے, اور جو محمد نے علی ولی اللہ پڑھا ہے وہ ہم نے نکال دیا.
توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ وہ نبی جو دے رہا ہے ہم اپنے آپ میں قبول نہیں کر رہے, ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, پڑھے نہ پڑھے, اور وہاں سر پیر ہی نہیں, وہ کہتے درود میں شامل کر لو. درود بھی پڑھو, درود پڑھو. ہادی کیا ہے اور کیا نہیں ہے, توجہ. نجات ہدایت پر ہے, ہادی پر ہے, جیسا بھی عمل ہو. حیدر عباس یہاں پر اس عظیم مجمع میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. ہم بھی اصحاب کو مانتے, ہم بھی آل رسول کو مانتے. مسئلہ یہ نہیں مانتا کون ہے, عزت نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نبی کے بعد وارث کون, مسئلہ یہ ہے وارث کون ہے. اور حیدر عباس ایک جملے میں یہاں پر نتیجہ دینے لگا ہے وارث کون ہے کون نہیں ہے. اپنے گھروں میں جائیں, اپنے گھر اپنی اپنی کتابیں دیکھیں, سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا وارث کون ہے کون نہیں ہے. حیدر عباس ایک جملہ دے رہا ہے, خدا کی قسم مجھے صرف اتنا بتا دو, اگر زمانہ رسالت کے بعد علی ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتا تھا تو وارث وہ ہے, اور اگر وہ ہر روز آ کر کہتے تھے علی تو نہ ہوتا. توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ پتہ کرنا ہے کہ کون وارث ہے کون ہادی ہے, تو نبی سے پوچھو. میں ایک بات امت مسلمان کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک جملے کا مجھے جواب دے دے. یہ جو غواص ہوتے ہیں نا, غواص جو غوطہ لگاتے ہیں, سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں اور سمندر کی تہ سے سیپ لے کے آتے ہیں, جسے آپ سپی کہتے ہیں, سپی سیپ لے کے آتے ہیں. ایک ایک سیپ میں 70-75 موتی ہوتے ہیں. ان میں ایک موتی سب سے بڑا, سب سے خوبصورت, سب سے حسین, سب سے مہنگا ہوتا ہے. ویسا کوئی موتی بیچ میں نہیں ہوتا. اس موتی کو در شہوار کہتے ہیں, جو باقی موتیوں کا سردار ہوتا ہے. حیدر عباس یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, جب اللہ نے سمندر کی تہ میں سیپ جو موجود ہے اس میں جو موتی ہیں ان میں بھی ایک سردار رکھا ہے. رسول امت کو بغیر سردار کی چھوڑ گیا تھا. وجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ رسول امت کو کوئی سردار نہیں دے گیا, کوئی سردار نہیں. بلاؤ جو آگے رہ گئے پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ. سب کھڑے ہو گئے, رسول نے اعلان شروع کیا, من کنت مولا. 3 دفعہ کا من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا. توجہ چاہتا ہوں کہ بلا ایک بات آ گئی ہے مجھے ذہن میں پھر سے, کہ بات وہی پنجابی والی ہے کہ میں آپ کو پنجابی کی ربائی یہاں پہ پڑھنا سنانا چاہتا ہوں. اور ربائی آپ نے ایسے سننی ہے جیسے سننے کا حق ہے. میری پنجابی کمزور ضرور ہے, غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا, لیکن ربائی ایسے عظیم ہستی کی ہے جسے میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیشہ یہ ربائی پڑھتے تھے, لکھی پتہ نہیں کسی نے, ناصر شہید یہ ربائی پڑھا کرتے تھے. یوں ہاتھ کو علی کا اٹھا کے بلند کیا. وہ کہتے ایک پنجابی شاعر نے یہ منظر دیکھا, نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھا, تو پنجابی شاعر کہتا ہے قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے. بھئی کون سن رہا ہے, کون پیچھے رہ گیا, میرے ساتھ چلنا یار, پیچھے نہ رہ جانا. وہ کہتا ہے قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے, بھرا دے ہاتھ وچ بھرا دا ہاتھ ہے. عجیب منظر ہے خم دے اندر, نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ. دل کے دل میں علی بستا ہے, ساتھوں کو سمیٹ کے 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا, نعرہ حیدری. جی سلام آپ, جی آپ سلام. مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ. گزارا کر گئی میری پنجابی, سبحان اللہ. ہاں ہاں حیدری. مولا کو سلامت رکھے, دعا کیجئے گا سر, آباد و شاد رہیے. کیا ہے نجات؟ ہادی صحیح تو نجات, ہادی صحیح نہیں تو نجات ہی نہیں. بس میں آپ کو آخری جملہ کہہ کے جہاں آپ کو لے کے آنا ہے وہاں بالکل میں منزل کے قریب لے آیا.
کہ بھائی یہ دونوں کندھوں پہ فرشتے ہوتے، یہ بندے کے اعمال لکھتے ہیں. یہ دائیں والا کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے. بائیں والا کیا لکھتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے. یہ ادھر بیٹھتا ہے، یہ ادھر بیٹھتا ہے. اعمال لکھ کے آپ کے امام کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. ہاں اس لیے تو میرے مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. مجھے ہے یا نہیں سکتا؟ امام کے پاس یہ اعمال جاتے. اور بڑا سخت جملہ میں پڑھنے لگا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے. اور جب اعمال میں کوئی خامی ہوتی ہے نا تو تمہارا امام پھر روتا ہے. اب آگے تمہاری مرضی ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دی. تو مجھے ہے یا نہیں ہے؟ دائیں کندھے پہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پہ گناہ لکھ رہا ہے. یہ کبھی دائیں کندھے والے نے بائیں والے کو کہا ہے کہ یار سارا کام تو کرتا ہے، میں تو کوئی کام کرتا نہیں، آج جگہ بدل لیتے ہیں. گھبرا گیا میری بات سن، میری بات نہیں آپ سمجھے. وہ نکلا نیکیاں، وہ لکھ رہا گناہ، اس کو کوئی کام ہی نہیں مل رہا، وہ فارغ بیٹھ رہا سارا دن ایسا ہی ہوں. وہ یوں مجھے ہے نہیں 24 آور ہے کیا ہو. مجھے جگہ بدل لیتے ہیں یار، تھک جائے گا تو. بدل لیتے ہیں، بدلتے ہیں سرکار کے نہیں بدلتے. بھئی جو پیچھے والے ہیں ان کی کیا صلاح ہے؟ نہیں بدلتے. تو پھر سرکار میرا اتنا پوچھنے کا تو حق ہے نا مسلمانوں سے کہ جب ایک معصوم فرشتے کی جگہ پر معصوم فرشتہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے امر کے بغیر، تو پھر محمد معصوم کی جگہ پر مکے کے بدو کیسے بیٹھ سکتا؟ تو مجھے ہے یا نہیں ہے سرکار؟ مل کے حیدری جیو. مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. بس آخری جملے، آخری نشانی ہادی کی سن لو. تھک تو نہیں گئی جی؟ بس آخری نشانی ہادی کی، باقی زندگی باقی تو بعد باقی. آخری نشانی توجہ. یہ سرکار میں ایک ایک حرف جو پڑھوں گا اس کا میں ضامن، میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا. یہ سرکار یوسف تھے نا، سرکار یوسف تھے. یہ سرکار یوسف جب گزرے ہیں مصر کی عورتوں کے سامنے سے، وہ بار بار پوچھتی تھی مصر کی عورتیں زلیخا سے، بھئی زلیخا ایسا کیا ہے یوسف میں؟ دیکھیں زمانے کا ہادی ہے، اللہ نے بھیجا ہے. میں یہاں عرض کرتا چلوں سرکار زمانے کا ہادی ہوتا کیسا ہے؟ کہا تم نے میرا یوسف ابھی دیکھا نہیں نا، ایک دفعہ دیکھو تو صحیح. ہاتھوں میں سیب اور چھری. کہ بلا سنی ہوئی بات سے میں آپ کو بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم. اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ آپ گھروں میں جا کے مجھے دعا دیں گے جب میں آپ کو بات لینے لگا ہوں. توجہ. اور یہ میری آنکھوں سے پڑھے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود، حوالہ موجود. توجہ توجہ. جب گزرے ہیں اب وہ چھریاں چلی. میں بھئی ماتمیوں سے مخاطب ہوں اس جملے پر. جو ماتمی نہیں ہے وہ خاموش رہ جائے گا، لیکن جو ماتمی ہے، عزادار ہے، زنجیر زن ہے، میں اس کو جملہ کہنا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں میں سرکار، دیکھنا میری طرف. توجہ. چھری چلی، انگلی کٹی. زلیخا نے آ کے پوچھا میرا یوسف دیکھا؟ دیکھا. اپنی انگلیاں دیکھی؟ نہیں دیکھی. ہائے ہائے جیو حیدری. دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. کہ بلا یہ جملہ یوں ہی ہے، خدا کی قسم اس میں ذرا بھی میری فن خطابت کا حصہ نہیں، بالکل لکھا ہوا ڈٹو یہ جملہ میں آپ کو دکھاؤں گا. توجہ ہے. دیکھا ہی نہیں، کہا پتہ ہی نہیں لگا کب چھری چلی کب انگلی کٹی. پتہ ہی نہیں چلا کب چھری چلی کب انگلیاں کٹی. پتہ ہی نہیں چلا کب انگلی کٹی کب چھری چلی. یہ جملہ محفوظ ہو گیا ذہنوں میں؟ اب یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رہے. ہادی کیا ہوتا ہے؟ دیکھا، چھری چلی، پتہ ہی نہیں چلا
کب چھری چلی کب انگلی کٹی پتہ ہی نہیں چلا، کب چھری چلی انگلی کٹی۔ بس عزیزان محترم، میرا نبی مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کے گھر سے منسلک اہل بیت کے گھر کا در کھلا اور شہر علم کے در کا فرزند حسین ظاہر ہوا۔ جیسے ہی رسول نے حسین کو آتا ہوا دیکھا، منبر چھوڑا اور حسین کو آ کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور آ کے منبر پہ دیکھ کر کہا، ھذا حسین ابن علی، ھذا حسین ابن علی، ھذا حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں کہہ دیا ہوتا، ہم اٹھا لیتے حسین کو۔ ایک مرتبہ میرا رسول کہتا، پتہ ہی نہیں چلا کب منبر چھوڑا، پھر میں نے کیا فرض دیا خدا، اور کون میرا جملہ کھا گیا یار، کون پیچھے رہ گیا؟ مل کے حیدری، اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے، توجہ۔ اب جی آپ سلامت رہے، پتہ ہی نہیں چلا کب ممبر چھوڑ، یہ ہے میرا بادشاہ حسین۔ اور قبلہ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بے شک کتابوں میں موجود ہے جو جملے ہیں، جو لفظ ہیں، میں یہاں پر تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، کتاب کی بات نہیں کہہ رہا، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ مت سنا کریں اور مت پڑھا کریں کہ ابا کا دامن قدموں میں الجھا اور حسین گرے۔ گرتا انسان جو ہے وہ غلطی سے ہے، انسان گرتا غلطی سے ہے۔ نہیں، آپ نے میرا جملہ لیا نہیں ہے، حالانکہ میں منزل پہ پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے جملہ ایک اور کہنا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے، اور وہ بھی مشہور واقعے سے، تاکہ آپ میرے ساتھ ملیں۔ سرکار، غلطی خطا ممکن نہیں ہے، پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جملہ میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ رک نہیں رہا ہے۔ یہ 5ویں امام ہے، 5ویں امام کا واقعہ ہے۔ گزر رہے ہیں، وقت کا حاکم کھڑا ہے، تیر اندازی چلا رہا ہے، تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ میرے 5ویں آقا کو بلاتا ہے، کہا سرکار آئے نا ذرا آپ بھی تیر چلائیں، آپ بھی آگے تیر چلائیں۔ امام کو بلا، امام نے کہا ہم اس کھیل میں نہیں آتے، آگے بڑھ گئے۔ کہا نہیں آئے ہیں، چلائیں تو صحیح۔ معذرا لگتا آپ گھبرا گئے۔ امام واپس آ گئے، تیر چلایا، تیر پہ تیر، جب 50 تیروں پہ 50 تیر لگ گئے نا، قدموں میں گر گیا۔ کہتا سرکار آپ کا نشانہ تو خطا ہی نہیں ہوتا۔ امام کہتے ہیں جو خطا کرتا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ حیدری خطا نہیں کرتے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حیدری۔ یہ گرتے نہیں ہیں سرکار، نہیں، یہ کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر یہ گر جائیں گے تو پوری کائنات کا نظام ہی نہیں گر جائے گا۔ گرتے نہیں، یہ تو حکمت ہے معصوم کی، ہاں یہ حکمت ہے معصوم، گرتے نہیں ہیں۔ وہ تو فرش زمین کو معراج کرا سکتے ہیں زین چھوڑ کے، حکمت ہے معصوم، ہاں گرتے نہیں۔ یہ عیب ہے، کوئی گر جائے، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد، پتہ ہی نہیں چلا کب منبر چھوڑا۔ کیا ہے میرا بادشاہ حسین، خدا کی قسم، وہ حسین جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ بہت پڑھ لیا ہے، بہت مختصر پڑھنا اور تھوڑا سا پڑھنا اور باقی 2-4 جملے پڑھنے ہیں۔
تمہاری اور میری عبادت ہو جائے. محرم کا چاند طلوع ہو گیا, تم نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. عزیزان محترم, مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان پہ چاند دیکھ کے محرم کا اعلان نہیں کرتے تھے. جعفر صادق کے گھر کی بیویوں کی آوازیں یوں بلند ہوتی تھیں جس کی ہائے نکل گئی, مولا تجھے سلامت رکھے باد و شاد. مالک تیری اس ہائے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. ہائے ہائے کر کے رویا کرو امام حسین پر. رونا نہ بھی آئے, ہائے ضرور کیا کرو. ابن منذر کہتا میں چوتھے امام کے ساتھ تھا, ان کے گھر پر, گھر کی چھت پر موجود تھا. چوتھے امام کبھی آسمان پر دیکھتے تھے, کبھی زمین پر دیکھتے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا چوتھے امام آسمان پر دیکھ رہے ہیں, امامہ کھل کے گردن میں آ گیا. امامہ کھل کے گردن میں آیا, چہرہ سرخ ہو گیا, ماتھے پہ پسینہ آ گیا. میں نے کہا سرکار کیا ہوا؟ کہا تو دیکھتا نہیں وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ میرے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا تھا. وہ چاند طلوع ہوا ہے جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں حسین کو میں 2-3 جملے کرنا. یہ حسرت ہے بیویوں کی, 3 بیٹیوں کی حسرت ہے یہ رونا, خدا کی قسم. پہلی بیٹی جس کی حسرت ہے یہ رونا وہ رسول کی بیٹی ہے جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کر آئی. میں تمہیں عرض کرتا چلوں, 3 بیویاں وہ پہلو پہ رکھ کے آئی. رسول کی بیٹی, وہ علی کی بیٹی جو شام سے آئی ہے, یہ آنسو اس کی حسرت ہے. اور وہ جو حسین کے سینے کا تعویذ ہے, وہ جو 4 برس کی بطول ہے, یہ اس کی حسرت ہے. تم روتے ہوئے چلے جاتے ہو, وہ نہیں جاتی ہے, وہ امام بارگاہ میں پھرتی رہتی ہے. وہ 4 برس کی بطول اپنی پھوپھی شام والی سے پوچھتی ہے, اے شام کی ملکہ میری پھوپھی مجھے یہ تو بتا, فلاں مومن یہاں بیٹھا ہائے ہائے کر رہا تھا, فلاں مومن یہاں ہائے ہائے کر رہا تھا, وہ وہاں بیٹھا ماتھا پیٹ رہا تھا, یہ کس کو روتے ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا حسین کو روتے ہیں. کہا کیا میرے بابا حسین کو رونا جرم نہیں ہے؟ کہا جرم تو نہیں ہے. کہا جب میں روتی تھی تو شمر مجھے تازیانے کیوں مارتا تھا؟ مجھے وہ تازیانے مارتا گیا. پھوپھی اماں دیکھ میرے رخسار پھٹ گئے ہیں, میری آنکھوں سے خون جاری. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیرا گریہ قبول کرے, مولا تیری ہائے قبول کرے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی مجلس میں خود آ جاتا, کوئی بندہ مجلس میں خود نہیں آتا. 2 ہستیاں جو تمہیں مجلس کے لیے بلاتی ہیں ایک رات پہلے, پڑھ لینا معصومین کے فرامین. ایک حسین کی ماں ہے, ایک حسین کا بیٹا. ایک رات پہلے جا کر یہ ہر ایک کو بلاتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑی تہذیب سے, اس کو سمجھ کے گریہ کر لینا, مجھے کھول کے نہ پڑھنا پڑے. خدا کی قسم جو حسین کا بیٹا ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے جس جگہ کا میں نام نہیں لے سکتا, لیکن حسین کی ماں کھڑی رہتی ہے. مولا تیری ہائے قبول فرما. حسین کی ماں کھڑی رہتی ہے, سجاد بیٹھ جاتا ہے, حسین کی ماں کھڑی رہتی ہے. اور مات میں تجھے مولا سلامت رکھے, میں جملہ کہنے لگا خدا کی قسم, جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے وہ کھڑی رہتی ہے, آتے ہوئے مومنین کو دیکھتی رہتی ہے. میں اس سے بڑا غربت کا جملہ ہی نہیں پڑھ سکتا. ہر ایک کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہے تیرا بھی شکریہ, تو بھی آ گیا, تیرا بھی شکریہ, تو بھی آ گیا. اسے بھی بلایا تھا, وہ ابھی تک نہیں آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. مولا کا میں حسین کے ساتھ تجھے غم نہ دکھائے. عزیزان محترم, ایک مومنہ تھی, اپنے گھروں میں فرش عذاب بچھایا کرو, چاہے ایک مجلس کراؤ ضرور. یہ وہ عبادت ہے, مصلی عبادت بچھاؤ, نماز پڑھو واجب ہے, روزہ ہے واجب, ہر عبادت آل محمد کے گھر سے ملی. لیکن عزاداری کا فرش عذاب بچھانا یہ وہ عبادت کہ اس پہ وعدہ ہے کہ جیسے ہی تو فرش عذاب بچھاتے ہو, زہرا کا وعدہ ہے میں 12 اماموں کو لے کے آ جاتی ہوں.
وعدہ ہے آل محمد. فرش ازا بچھا کر ایک مومنہ تھی, فرش ازا بچھایا کرتی, ہر سال چاند دیکھتی, فرش ازا بچھا دیتی. ایک محرم آیا, چاند نکلا, یہاں اس نے چاند دیکھا, یہاں گھر کے اندر گئی, دیکھا اس کا بیٹا مر گیا تھا. لوگوں کو بلایا, کہا اس کو دفناؤ, میں اس پہ نہیں رہوں گی, میں زہرا کے حسین کو ماتم کروں. مولا تجھے سلامت رکھے آباد و شاد. میں بڑی تہذیب سے پڑھنے کا عادی. 10 دن عزیزان محترم, 10 دن ہائے ہائے کر کے حسین کو روتی رہی. 10 دن ہائے ہائے کر کے حسین کو روتی رہی. 10 دن بعد واپس قبرستان پہنچی جہاں اس کا بیٹا دفن تھا. دیکھ کر حیران رہ گئی. ایک نقاب پوش بیوی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر میں بیٹھی ہے, بال کھول کے ماتم کر کے کہتی ہے, ہائے میرا بیٹا مر گیا, ہائے میرا بیٹا مر گیا. وہ مومنہ کہتی ہے, لگتا ہے تو اپنے بیٹے کی قبر بھول گئی ہے. کہا میں بھولی نہیں ہوں, میں بھولنے والی نہیں ہوں. تو 10 دن میرے حسین کو روتی رہی, میں یہاں بیٹھ کے تیرے بیٹے کا ماتم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں 10 دن یہاں پر بیٹھ کے تیرے بیٹے کا ماتم کرتی رہی. بس عزیزان محترم, ولید کے دربار سے پیغام آیا حسین کو, بلایا ہے حسین. پتہ نہیں آل محمد پہ ظلم کیا ہوئے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ, میرے پاس جملے نہیں, میں کیسے سمجھاؤں اس جملے کو. جیسے ہی حسین نے آکے کہا نا ملکہ شام کو, میں نے دربار جانا, خدا کی قسم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں شبیہ بھی نہیں بن رہا, صرف تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. عزیزان محترم, بلا تشبیہ زہرا کی زہرا بیٹی نے, شام کی ملکہ نے آکے حسین کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گی. مجھے ماں زہرا نے کہا تھا میں دربار کا عجیب رنگ دیکھ کے آئی, میں نے دربار میں حسین کی گردن پہ خنجر دیکھا ہے, میں تجھے دربار میں نہیں جانے دوں گی. کہا بہن مجھے جانا ہے, بہن مجھے جانا ہے, میں نے دین بچانا ہے, بہن مجھے جانا ہے. ابھی جملہ ہو رہا تھا, ایک مرتبہ سیدہ زینب نے عباس کو آتے دیکھا, کہا بھائی اب تو چلا جا, عباس جانے اور تو جانے. عباس نے آواز دے کر کہا قاسم, اکبر. ایک مرتبہ جیسے ہی آوازیں بلند ہوئی, 18 بنو ہاشم جمع ہو گئے, 18 بنو ہاشم جمع ہو, یہاں سے اکبر, یہاں سے قاسم. ایک مرتبہ حسین نے سب شہزادوں کو دیکھا, 18 بنو ہاشم کو دیکھا, اور ایک مرتبہ کہا آج تو جمع ہو گئے ہو. میں وہ 10 محرم کا وقت یاد کر رہا ہوں کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہونے لگوں گا اور میں آواز دے کر کہوں گا اینا اینا اکبر, اینا اینا عباس, او اکبر تو کہاں چلا گیا, اور میرا قاسم مجھے چھوڑ کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, او میرا قاسم کہاں چلا گیا. عزیزان محترم, ایک مرتبہ میرا مولا کہتا, جب تک میری آواز بلند نہ ہو کوئی اندر نہ آئے. میرے سب رشتہ دار باہر کھڑے رہیں گے, انتظار کریں گے جب تک میری آواز نہ آ جائے. عجیب منظر ہے خدا کی قسم سرکار. حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا, دروازے کے پاس جا کر آواز پیچھے پیچھے آ رہا. ایک مرتبہ میرا حسین کہتا ہے عباس میں نے کہا نہیں کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ ہے. کہا مولا میں تیرا رشتہ دار کا میں تو غلام ہوں, میں تو تیرا غلام ہوں مولا, مجھے تو جانے دے. کہا عباس تو یہاں پر انتظار کر. بس حسین کی آواز دربار میں بلند ہونے کی دیر تھی, عباس دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا. کہا مولا کس نے تیرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے, مجھے یہیں پر بتا, میں کائنات میں کوئی تیرا دشمن باقی نہیں رہنے دوں گا. ایک مرتبہ میرا حسین کہتا ہے عباس تجھے بطول کی چادر کا واسطہ, تو واپس چلا جا, تو زینب کے پاس چلا جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ پڑھ رہا. ہر شہید نے اجازت لی ہے 10 محرم. ماں مجھے اجازت دے لڑنے کی, میں جا رہا ہوں. چچا مجھے اجازت دو, میں جا رہا ہوں. ماموں مجھے اجازت دو, میں جا رہا ہوں.
مگر جانتے ہو زان محترم حسین نے اجازت کب لی؟ سر نے اپنی ماں سے لی، وقت کے امام سے لی۔ حسین نے کب اجازت لی ہے؟ حسین نے 28 صفر کو صحرا سے اجازت لی۔ صحرا میں جا رہا ہوں، صحرا میں جا رہا ہوں، بس ختم کر دیا میں نے مسائل۔ صحرا میں جا رہا ہوں، بس جب قافلہ چلنا شروع ہو گیا ہے نا زان محترم، ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی تھی حسین قافلہ روک دے۔ کہا عباس کیا ہوا، روکتا کیوں ہے؟ کہ مولا جس صحرا کو چھوڑ آیا تھا وہ قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اکبر میں تیرے بغیر مر جاؤں گی، مجھے چھوڑ کے نہ جا، اور میرا غازی تجھ پہ سلام